السلام علیکم فرینڈ۔ تو آج میں آپ کو جسے شادی کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے، عمر چلے جا رہی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو ماں باپ کو ٹینشن ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو رشتے آ رہے ہیں، جم نہیں رہا ہے، یا ان کی طرف سے نہ ہوتی ہے یا ہماری طرف سے نہ ہوتی ہے، ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ اور شادی کے لیے بندش بھی کیے جاتے ہیں کہ ان کی کبھی شادی نہ ہو جائے، اور کالا جادو وغیرہ بھی لوگ کرے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ آج میں اللہ کا پیارے نام بتانے والی ہوں۔ اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو اگر آپ کے اوپر کوئی جادو بھی کیے ہو یا کوئی کالا جادو کیے ہو یا بندشیں کی ہیں تو سب نکل چلے جائیں گے اور فوراً آپ کو رشتہ آ جائے گا۔ یعنی کہ آج میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رشتہ عطا کرتے ہیں ان کے لیے وظیفہ بتانے جا رہے ہوں۔ آج کل تو ایسا دور ہے کہ دہیج کے لیے بھی بہت سارا ایسا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ دہیج نہیں مل پا رہا ہے، اس کے لیے بھی لڑکی دیکھتے پھرتے رہتے ہیں، تو ماں باپ کو دینے کے لیے نہیں رہتا ہے۔ جو مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، جتنا کماتے ہیں اتنے میں تھوڑا تھوڑا بچا کر وہ زندگی کرتے رہتے ہیں، اس میں جو عورت ہو یا مرد ہو تھوڑا نہ تھوڑا بچاتے رہتے ہیں۔ ایسے میں دہیج دینا یا زیادہ سے زیادہ دینا ماں باپ کی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ ایسے وقت میں بھی بچے ان کی عمر چلے جاتی رہتی ہے، تو اس کے لیے ہم بھی وظیفہ کرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ ایسے لالچی لوگوں کو تو ہم دینا ہی نہیں ہے۔ صرف ہم ایسے دیکھیں کہ جسے لڑکی پسند آ جائے، اس کی عادت اخلاق پسند آ جائے تو رشتہ پکا کر دے، ایسے لوگوں کو ہم بیٹی دینا ہے۔ جو لالچ کے لوگ ہیں وہ ایسے ہی مانگتے ہی رہیں گے۔ تو آج کل کا تو دور ایسا ہی بنا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ بھی جو بھی کام کرے سوچ سمجھ کر کرے، دیکھ دکھلا کر کرے، انکوائری کر کے کرے۔ تو بیٹی کو ایسے ہی اٹھا کر کسی کے ہاتھ میں مت دینا۔ جب ہم بیٹی کو پالتے ہیں تو بہت تکلیفوں سے پالتے ہیں۔ ایسی بیٹی کو ہم جنم دیتے ہیں، پالتے ہیں، سے بڑا کرتے ہیں، تو کتنے تکلیفیں ماں باپ جھیلتے ہیں بچوں کو بڑا کرنے کے لیے، کتنے تکلیفوں سے بچے کو بڑا کرتے رہتے ہیں۔ جو سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، چاہے باپ اکیلے ہو چاہے ماں اکیلی ہو، تو بچوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر دیتے جو ان کی زندگی سنور جائے۔ ایسے وقت میں ہم ہڑبڑا کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی مت دینا جو لے جا کر ظلم کرے، انہیں مارے پیٹے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کبھی مت دینا۔ جس کی بیٹی ہے انہیں سب سے کہہ رہی ہوں میں، جو ماں باپ ہے ان سب سے کہہ رہی ہوں، گڑبڑی نہ کریں، دھیرے سے کام کریں، سوچ سمجھ کر کریں۔ کہیں پر بھی رشتہ آ جائے تو جا کر پہلے انکوائری کرے، سب انفارمیشن نکالے، پھر تھوڑا ٹائم لے، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر ایک جو کوشش کرنا ہے وہ کرتے ہی رہنا ہے۔ اور تو بھی پیسوں کے معاملات میں کوئی نہ کوئی تو اڑچنیں آ رہی ہے یا رشتے ہی نہیں بن پا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ خود کر سکتے ہیں۔ یعنی لڑکی ہے تو انہیں بتائیے، اگر لڑکا ہے تو انہیں بتائیے، اگر وہ دھیان نہیں دیتے رہتے ہیں تو ماں باپ خود کر لیجئے۔ تو اپنی بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو نیک سے نیک رشتہ عطا کریں گے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ پھر آپ کبھی اتنی ٹینشن لے کر اپنی طبیعت کبھی خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جس وقت میں جو جو ہونا ہے وہ سب کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ تب ہوتے رہتا ہے، اس وقت میں ہی ہوگا۔ جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، جس وقت جو ہونا ہے وہی ہوگا، چاہے وہ پیدائشی دن ہو کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہم گزر جانے کا یعنی کہ ہمیں موت آنے کا دن کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کبھی ٹینشن زندگی میں نہ لیے، جو ہے اللہ ہے کرنے والا۔ بس ہم کوشش کرنا چاہیے، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے، امید رکھنا چاہیے۔ آج رشتہ نہیں آیا تو کل آ جائے گا، بہتر نہیں بہترین آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو میں بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں، ماں باپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے بچوں کی عمر چلے جا رہی ہے، یہ ہمارے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، ایسے ہم سوچتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دشمن تو ایسا رہتا ہے کہ ان کے اوپر کالا جادو وغیرہ کر دیتے ہیں، بندش وغیرہ کر دیتے ہیں کہ کبھی انہیں رشتہ ہی نہ آئے، ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ، تو آپ کو پتہ نہیں چلتے رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر ہی آپ کے گھر تک آپ کو نیک رشتہ عطا ہو جائے گا۔
تو صرف آپ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھے یا پانچوں وقت کی نماز میں بھی پڑھ کر اپنے ہاتھ اٹھا کر گر گرا کر اللہ پاس دعا مانگے، یا ودودو یا لطیفو یا حقو، یا ودودو یا لطیفو یا حقو، یا ودودو یا لطیفو یا حقو۔ آپ اس کے 100 کی تسبیح پڑھے یا 200 کی تسبیح پڑھے یا 500 کی تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سے نیک رشتہ عطا کریں گے۔ یعنی کہ آپ کو ٹینشن لینا نہیں ہے، بس دعا مانگنا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تو بہت کام آ جاتی ہے بچوں کے لیے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ بھی دعائیں کریں، اپنے بچوں سے بھی پڑھنے کے لیے کہیں۔ اگر وہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو آپ خود کر لیں۔ ایسے وظیفات پانے کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک ضرور کیجیے، اور جسے ایسے اس کے وظیفے کی ضرورت ہے انہیں ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ آمین۔